وہ کہتے ہیں کہ سارے جی ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا تمہیں الحسین منی بھی سمجھ نہیں آیا ہے, تمہیں الحسین منی بھی سمجھ. یہ کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے سے مطلب یہ ہے کہ حسین میری نسل سے ہے. اگر اگلا معنی آپ نے روحانی لینا ہے تو پچھلا معنی بھی آپ کو روحانی لینا پڑے گا. حدیث کے اندر جس طرح گھسنے کے لیے, اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے, اسی طرح رسول کے جو الفاظ ہیں کہ الحسین منی, اس کے باطن کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. کہ یہ صرف شکل و شباہت میں تم کو نظر آ رہا ہے. بچے کے نئے نقش اس کے بچپن سے پتہ چل جاتے ہیں, اس کے کٹس کا اندازہ پتہ یہ دادا پر گیا ہے یا کس پر گیا. دنیا دیکھتی تھی یا رسول اللہ حسین تو آپ جیسے ہیں, تو رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین, جانتے ہو یہ حسین مجھ سے ہے. تو اللہ کے رسول ہمیں پتا ہے آپ سے ہے. یہ آپ علم کا کون سا دروازہ ہم پر کھول دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ ایسے وقت میں جب اشتباہات بڑھ جائیں گے, وسوسے بڑھ جائیں گے اور شبہات بڑھ جائیں گے, اور جب میں نہیں ہوں گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب ابو بکر نہ ہوگا, عمر نہ ہوگا, عثمان نہ ہوگا, اور علی بھی نہ رہے گا, اور حسن بھی نہ رہے گا, تو ایسے وقت میں ان حالات کے اندر تم لوگوں کو اگر میری تلاش ہو تو وہ میرے حسین ابن علی کو دیکھ لے, جو وہ کر رہا ہے وہ میں ہی کر رہا ہوں. یہ حسین ابن علی کون ہے کہ امت ان کو اسوہ مانتی ہے, ان کو اپنا پیشوا مانتی ہے, ان کو اپنا امام کہہ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی تمام باتیں اللہ نے ان نبی علیہ السلام کو بتا دی تھی کہ تیرے ہاں ایک نواسا ہوگا, وہ اپنی کوششوں سے اس قدر دین پر عمل پیرا ہوگا, اس کی خلوت و جلوت, اس کی محفل اور تنہائی دونوں اس قدر پاک ہوگی, وہ اللہ کے ہاں ایسے مقام پر پہنچ جائے گا کہ وہ جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا جائے گا. ذات حسینی معمولی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کو کہہ دیا ہو کہ یہ میرا بیٹا جو ہے, چونکہ میرا بیٹا ہے اور میں نبی ہوں اس لیے یہ عہدہ ان کو مل گیا ہے. یہ جو رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین, اس کے پیکر میں امام حسین نے اپنی ظاہری صورت تو تھی جو اللہ نے ڈھال کر دی تھی حسین ابن علی کو, اس کے نانا کے پیکر میں اپنے باطن کی صورت جو تھی, اپنے نفس کی جو اصلاح تھی, اپنے نفس کو جو انہوں نے لوامہ, اور یہ سارا نفس ان کو بھی ابھارتے تھے امارہ, لیکن وہ نفس مطمئنہ جو انہوں نے بنایا ہے, انہوں نے پوری کوششوں سے بنایا ہے. وہ یزید کے دور میں بک سکتے تھے, اس سے ڈیل کر سکتے تھے, اس سے ہاتھ ملا سکتے تھے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی تھی, آدھے گورنر تمہارے آدھے ہمارے, مکہ مدینہ میرا باقی سب تمہارا. یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں, مدرسے بن سکتے تھے, علم حدیث چل سکتا تھا, سارے علوم تیار ہو سکتے تھے, لیکن کیا وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کو صرف دین کی راہ پہ رکھا اور دنیاوی لحاظ سے ہر چیز اپنی قربان کر دی. اہل خانہ کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر رہے ابھی, کیونکہ وہ موضوع ابھی آیا ہی نہیں, وہ چھڑ ہی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کی قربانی دی اور ان کے اہل خانہ نے خوش ہو کے ان کے ساتھ قربانی دی ہے, یا ان کے یار احباب ان کے ساتھ گئے ہیں. یہ موضوع بہت دیر کے بعد آئے گا نہ, یہ میرا موضوع ہے, کیونکہ میرے موضوع کا جو مرکز اور مضمون ہے وہ فی نفس ہی امام حسین کی اپنی ذات ہے. ہم حسینی خام خواہ نہیں کہلوانا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی دورہ یا خبط نہیں ہے, ہمیں ان کی جو حمایت ہے, یہ محرم, یہ سفر, یہ ربیع الاول, یہ ربیع الثانی گزر رہا ہے اور اس کا نصف کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. یہ کون
ہے جس کے بارے میں آج بھی گفتگو کی جا رہی ہے زمان و مکان سے ہٹ کر کے، ہم دونوں لحاظ سے امام حسین کی، یہ امام حسین محرم کا زمانہ نہیں ہے، نہ ہم کربلا میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا ذکر اس وقت ہمارے لیے ان کا کل یوم عاشورا، ہر دن ہمارے لیے عاشورا ہے، کل ارض کربلا، ہر زمین ہمارے لیے کربلا ہے۔ ہم امام حسین کے بارے میں کیوں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں جبکہ دنیا بڑی 11ویں شریف منا رہی ہے؟ ایک صاحب تھے، ایک جنازے پر مجھے بھی جانا پڑا اپنے عزیزہ کے، تو ایک صاحب یوں سر دھنے آ رہے تھے، ہائے 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 کیا مہینہ پایا ہے، بس وہ یہ کہتے ہوئے گزر رہے تھے منہ کے اندر ہی، کیا مہینہ پایا ہے۔ تو لوگوں کو سمجھے، لوگ سوچیں یہ کیا مہینہ پایا ہے کہ کیا بات کریں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کون سا مہینہ پایا ہے، کہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ پایا ہے۔ آپ کو پتہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، اور وہ جس قسم پرسی اور غربت کی عالم میں مری ہیں وہ مجھے پتا ہے، وہ مہینہ دیکھ رہے رشتے، ہائے رمضان میں کیا مہینہ پایا ہے، یہ نہیں پتا یہ فاقوں روزوں سے مر گیا ہے۔ خدمت نہیں کی ہم نے اپنی عزیزوں کی، اور بڑی 11ویں شریف منا رہے ہیں، محرم میں محرم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہر آنے جانے والے کو دکھ دے رہے ہیں۔ ربیع الاول مناتے ہیں اور ایک دوسرے پر طنز کے تیر برساتے ہیں ہمارے بھائی ہم پر۔ یہ دن منانے، یہ شخصیات کی جو برڈیز منانی، ان کی شہادتیں منانی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان کے پیکر میں نہ ڈل جائیں۔ حسین ابن علی نے کوئی دعویٰ اپنے نانا کی طرح کا ہونے کا نہیں کیا، قول نہیں ان کا کہیں آپ کو ملے گا کہ میں نانا کی طرح ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کا عمل بتا رہا تھا کہ یہ نانا کی طرح ہیں، ان کا عمل بتا رہا تھا۔ امام حسین نے اپنی زندگی میں ایک منٹ نہیں لگایا، ایک سیکنڈ کا بھی لمحہ بھی نہیں ان کے اوپر ایسا گزرا کہ انہوں نے شیطان کو راضی کرنے کی کوئی کوشش کی ہو۔ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں وہ بندہ ہر وقت مگن ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ شعور حسینی یا لاشعور حسینی، کون سی چیز امام حسین کے اندر حرکت کر رہی تھی جس کی وجہ سے حسین ابن علی نے اتنے سخت فاصلے طے کر لیے ہیں، اتنی کھٹک منزلوں سے آپ گزر گئے ہیں۔ الحسین منی وانا من الحسین کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنی شباہت کا پورا لحاظ کیا ہے، شرم کی ہے، حیا رکھی ہے اپنی شکل کی۔ آئینے میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، دنیا کو انہوں نے سنا کہ میں رسول خدا کی شکل جیسا ہوں، اور یہ حدیث ان تک پہنچی کہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوں۔ انہوں نے اپنی اس کا پورا مان اور پوری مروت اور اپنے اس ظاہری عہدے کا پورا لحاظ رکھا کہ کہیں اس شکل سے، کہیں اس پیکر سے، کہیں اس شباہت سے کسی اور کو یہ نہ ہو جائے کہ یہ ہے تو نبی کی شکل جیسا، لیکن یہ اپنے اخلاق اور اطوار میں کسی جگہ بھی نبی جیسا نہیں ہے۔ داڑیاں رکھ لیں، ہاں جی، ٹوپیاں پہن لیں، چھوٹی داڑھی آپ کی کیوں ہے بڑی کر لو، اخلاق بڑا کیوں نہ کر لو، زبان اچھی کیوں نہ کر لو، ہے کردار کیوں نہ ایماندار بنا لو، سب کچھ بنایا، یہ کپڑے جوتے تو بدل لیے تم نے، پیکرے رسول کے ظاہر میں ڈھلنے کی پوری کوششیں کر دیکھی اور اخیر کر گئے تم، لیکن خود پیغمبر کے کردار میں تم کہاں پر ہو؟ بڑی جماعتوں کے امیر ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا غریب ہے، ہر ایک اپنے ظاہری جسم اور اپنی شباہت کو پیغمبر کے ظاہر میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس کے داڑھی رکھوا دو، اس کے پائچے اوپر کروا دو، اس نے رکھی ہوئی ہے، اس نے کیے ہوئے ہیں، سود کھائیں، ذخیرہ اندوزیاں کریں، مسلمانوں کے خون چوس لیں،
جہاں کہیں کوئی مل جائے اس کو کاٹ کر رکھ دیں۔ یہ کون کس کے بچوں کے ساتھ ریپ کر رہا ہے؟ وہ مسلمان ہی تو ہے۔ یہ کون کسی کی بیٹی کو بگا کر لے کر جاتا ہے اور اسے حاملہ کر کے نجائز بچے پیدا کرتا ہے؟ یہ مسلمان ہی تو ہے۔ یہ کون سوتر منڈی کے اندر ایک دوسرے کے مال کھا جاتے ہیں؟ یہ مسلمان ہی تو ہیں۔ یہ کون کس کے ساتھ زمینوں کے دھوکے کرتے ہیں؟ یہ مسلمان ہی تو ہیں۔ یہ کون بہنوں کی وراثتیں اور بھائیوں کی وراثتیں کھا جاتے ہیں؟ یہ مسلمان ہی تو ہیں۔ یہ کون ماؤں کے نافرمان ہیں؟ اور یہ کون ہیں کہ جو پارلیمنٹوں میں بکتے ہیں؟ یہ کون ہیں جو جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور سورہ آل عمران کے نام پر آپ کے حکمرانوں کے نام ہیں؟ ہاں، یہ کون ہیں؟ یہ نام بھی ہیں، یہ شکلیں بھی ہیں، یہ سب کچھ ظاہر میں ہے، لیکن ان کے اندر کہاں ہے؟ یہ جو رسول کو کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا یہ نبی کے ظاہر پیکری کے اندر ڈلنے کا نام ہے؟ نہیں۔ امام حسین نے اپنی ذات کی پوری کوشش کر دی کہ میں کسی جگہ پر بھی نانا سے ہٹا ہوا نہ پایا جاؤں، اور نانا کا بھی تو صرف یہ وجہ ہے کہ ان کا رشتہ جلد سمجھ آ جانے والا ہے۔ انہوں نے دراصل پوری کوشش کی کہ میں رسول کے راستے پر رہوں۔ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہے۔ محمد ابن عبداللہ کی گفتگو اللہ نے نہیں فرمائی۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، لیکن اللہ نے کہا وہ محمد ابن عبداللہ ہے، وہ تمہارے ہاں یہ لکھا ہوا نام ہے، ہمارے ہاں جو اس شخصیت کو نام اور منصب اور عہدہ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس لیے اصحاب پیغمبر نے ساری زندگی رسول اللہ کا اس طرح سے یا محمد کر کے نام نہیں لیا، چند ایک کے بعد سوائے چند بدوؤں کے وہ آئے، انہوں نے یا محمد کہا۔ علماء کا فتویٰ ہے یہ آج تک، بلکہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا غالباً فتویٰ ہے کہ اگر حدیث کے اندر بدو نے کہا ہو نا کہ آپ پڑھ رہے ہو حدیث، اس میں لفظ یا محمد آیا ہے، تو آپ کو پڑھنے کا حق نہیں، آپ اس کو بدل کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے پیغمبر کے نام نامی اسم گرامی سے نہیں پکارنا ہے۔ حضور کی بے ادبی ہے اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دیا اور فرمایا مجھے میرے رسول کی طرح کا ڈلا ہوا آدمی چاہیے ہے۔ حسین نے کہا محمد ابن عبداللہ کے پیکر میں تو خدا ڈال کر مجھے بھیج رہا ہے، لیکن اس پیکر، اس جسم کے اندر رسول اللہ کی روح داخل ہونی چاہیے، مجھے وہ روح بن کر اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ ظاہری پیکر محمد کی شکل کا تو اللہ نے بنا دیا جسم، اس جسم کی روح کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ مجھے رسول اللہ کے اسوے پر چلنا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ کو وہ سارے اوصاف نظر آئیں گے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہیں۔ الحسین منی یہ بھی ہے، حسین میرے سے کا مطلب یہی نہیں کہ میری ظاہری شکل جیسا ہے، کہا یہ فقط ظاہری شکل جیسا نہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے جی ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا تمہیں الحسین منی بھی سمجھ نہیں آیا ہے، تمہیں الحسین منی بھی سمجھ۔ یہ کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے سے مطلب یہ ہے کہ حسین میری نسل سے ہے۔ اگر اگلا معنی آپ نے روحانی لینا ہے تو پچھلا معنی بھی آپ کو روحانی لینا پڑے گا، اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ رسول نے کہا یہ جو حسین ابن علی ہے منی، نسل سے نہیں، نسل تو تھی، یہ کل دنیا جانتی ہے رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا ہے، پر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذات آپ کی ذات رسول کے جس کو کمال حاصل ہے کہ ایسی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا ہے، جس کے باطن میں اتر کر دیکھا جائے
تو روحانی دنیا کا ایک بہت بڑا سفر اور ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا فہم لینے کی مجھے توفیق عطا فرما، ایسا دروازہ مجھ پر کھول دے جس سے میں تیرے نبی کی بات کی حقیقت تک پہنچ جاؤں، مجھے اس کے مرکز تک پہنچا دے کہ بات کا مرکز کیا ہے، سینٹر کیا تھا، اس کا جوہر کیا ہے، ایسنس کیا ہے، میں وہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے خدا مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وہ فہم عطا فرما۔ حدیث کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ تو جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر کہہ دیتا ہے کہ حدیث کا علم یہ ہے اور اس سے وہ نہیں لینا چاہیے، چھوڑ گئے۔ حدیث کو چھوڑنے کے کئی رنگ ہیں، یزیدی چھوڑ گئے تو کہاں ٹھوکرے کھا رہے ہیں۔ حدیث اہل حدیث کہلانے کا نام نہیں ہے کہ آپ اہل حدیث کہلوانے لگے تو اب آپ کو حدیث کی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ تو علم کا وہ دروازہ ہے جس دروازے سے آپ داخل اگر ہو جائیں تو توحید بھی آپ پر کھل جائے، رسالت بھی کھل جائے، آخرت بھی کھل جائے، اور یہ جو دنیا ہے یہ آپ کو بے معنی نظر آنے لگ جائے گی اگر حدیث کا علم آپ پر کھل جائے۔ قرآن مجید کی جو شہر ہے اس کا دروازہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جیسے ایک ضعیف حدیث ہے نا، مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، لیکن حق یہی ہے کہ علی کے دروازے سے گزر کر رسول خدا کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ پر انشاءاللہ العزیز آپ پر وہ راستہ کھل جائے گا۔ اسی طرح رسول خدا علم کا شہر ہیں، اللہ کا کلام بھی علم کا شہر ہے اسی طرح، کیونکہ رسول اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ جو آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن میں فرق کرتا ہے وہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے علم کو مزید گہرا کرے اور مزید پھیلا لے، اس کی گہرائی میں بھی اتر جائے اور اس کی وسعتوں میں بھی پھیل جائے۔ وسعت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور گہرائی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ وہ ملٹی ڈائمینشنل سمجھنے کی کوشش کرے اسلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ اور قرآن دو الگ الگ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کلام الہی کو کوئی آدمی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بزبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے کہ اس کے اندر اور معنی لینے کا احتمال کم رہ جاتا ہے، اس کی ایک صحیح تفسیر نبی کے ذریعے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ نبی نے وہ تفسیر قولن فعلن و تقریرن کر کے بتا دی۔ کبھی نبی نے اپنی زبان سے وضاحت فرمائی اور کبھی نبی نے کام کر کے دکھایا اور کبھی نبی علیہ السلام کی خاموشی اس پر۔ تین چیزوں کے ذریعے سے حدیث آئی۔ حدیث کے اندر جس طرح گھسنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اسی طرح رسول کے جو الفاظ ہیں کہ الحسین منی، اس کے باطن کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ کہ یہ صرف شکل و شباہت میں تم کو نظر آ رہا ہے، بچے کے نئے نقش اس کے بچپن سے پتہ چل جاتے ہیں، اس کے کٹس کا اندازہ پتہ جی یہ دادا پر گیا ہے یا کس پر گیا۔ دنیا دیکھتی تھی یا رسول اللہ حسین تو آپ جیسے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، جانتے ہو یہ حسین مجھ سے ہے، تو اللہ کے رسول ہمیں پتا ہے آپ سے ہے۔ یہ آپ علم کا کون سا دروازہ ہم پر کھول دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ ایسے وقت میں جب اشتباہات بڑھ جائیں گے، وسوسے بڑھ جائیں گے اور شبہات بڑھ جائیں گے، اور جب میں نہیں ہوں گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر نہ ہوگا، عمر نہ ہوگا، عثمان نہ ہوگا اور علی بھی نہ رہے گا اور حسن بھی نہ رہے گا، تو ایسے وقت میں ان حالات کے اندر تم لوگوں کو اگر میری تلاش ہو تو وہ میرے حسین ابن علی کو دیکھ لے، جو وہ کر رہا ہے وہ میں ہی کر رہا ہوں۔